اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کا کائنات کو پیدا کرنا کیا کم کاریگری تھی، کہ اس کائنات میں موجود ہر ایک مخلوق کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، وہ ہمیشہ کمال کرتا ہے۔ پھر انسانیت پہ سب سے بڑی نعمت اور رحمت کی اپنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا۔ پھر یہاں اللہ پاک کی انسان سے محبت کا اختتام نہیں ہوتا، آغاز ہوتا ہے۔ اللہ پاک پھر انسان کو وہ صلاحیت عطا کرتے ہیں کہ یہ اشرف المخلوقات بن سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان ذوالقرنین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں خیرہ امہ چینل۔ آج ہم اپنے اس قیمتی وقت کے اندر جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہے انسان کسے کہتے ہیں۔ آج کل اونچی اونچی عمارتوں نے انسان کو اتنا پست کر دیا ہے کہ اس کی قدر ہی نہیں رہی۔ آج انسان کا وزن کاغذ کے چند ٹکڑوں سے ہلکا ہے۔ کاغذ کے چند ٹکڑے جن کو ہم پیسے بولتے ہیں، وہ آج وزن میں انسان سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور انسان کی خواہش نفس نے اس کو پیسے کا غلام بنا دیا ہے۔ یہ وہ کائنات کی بہترین احسن مخلوق ہے کہ جس کے لیے علم جیسی نعمت اللہ پاک نے بنائی ہے۔ یہ تو علماء کی غلامی کے لیے، اساتذہ کے احترام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی غلامی کے لیے بنا تھا۔ یہ علم کی غلامی کے لیے بنا تھا، یہ پیسے کا غلام ہو گیا۔ ہم آج جو اس انتہائی افسوسناک مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں اس کی وجہ علم بیزاری ہے۔ ہمیں علم بھی وہ چاہیے جس سے پیسے آتے ہوں، ہمیں اس علم سے کوئی محبت، کوئی غرض نہیں ہے جس سے پیسے نہ ملتے ہوں۔ علم بیان کرنے والا بھی وہاں پہ علم بیان کرتا ہے جہاں سے اس کو پیسے ملتے ہوں، اور سننے والا بھی اس علم کو سنتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو، اور وہ صرف فائدہ مال کے آنے میں سمجھ رہا ہے۔ انسانیت کی پست ترین حالت ہے انسانیت کی، بلکہ یہ انسانیت ہے ہی نہیں۔ آگے چل کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ واقعی یہ انسانیت ہے یا نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم آج کل سائنس سے بہت زیادہ متاثر ہیں، اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں، ہونا چاہیے، سائنس کا علم ہونا چاہیے، لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنے شعور سے
اپنی عقل سے یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ جو میں علم حاصل کر رہا ہوں وہ علم نافع ہے یا علم ناقص ہے۔ جی ہاں، آپ کو سب سے پہلے سائنس کا مزاج سمجھنا پڑے گا کہ سائنس ایک ترقی کرنے والی چیز ہے، وقت کے ساتھ یہ ترقی کرتی ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، ترقی کرتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے۔ آج اس کا نظریہ یہ ہے، کل کو اس کا نظریہ حقائق کے مطابق تبدیل ہوتا ہے، اور کسی بھی پرانی تھیوری یا اصول کے اندر ترقی کی گنجائش ہوتی ہے، سپیس موجود ہوتی ہے کہ وہ ڈیولپ ہو جائے، وہ کوئی اور اصول بن جائے، کسی اور اصول کو اپنا لے، یا وہ اصول مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ اب انسان جب سائنس سے مدد حاصل کرتے ہیں، جب ہم لوگ جب سائنس سے مدد حاصل کرتے ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کو تاریخ کے اندر کوئی سائنسدان نہیں ملے گا جس نے ایون یہ ایجاد کیا ہو کہ انسان کے درمیان رشتے ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایسی بک نہیں ملے گی۔ آپ کو اپنے تعلیمی نصاب کے اندر کوئی ایسی بک نہیں ملے گی جو انسان کو ایکسپلین کرے مکمل طور پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بلکہ ایک اور چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ آج جتنی کتابیں علم حاصل کرنے کے جتنے وسائل زمین پر موجود ہے، تاریخ میں اتنے ذکر نہیں کیے گئے، ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا، لیکن انسانیت آج تاریخ کی پست ترین سطح پر ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سائنس کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کو کیسے دیکھتی۔ سائنس ابھی تک، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، ابھی تک یہ اس مقام تک نہیں پہنچی کہ یہ روح کو سمجھ سکے، روح کا ادراک کر سکے۔ لیکن پچھلے دنوں میں نے انٹرنیٹ پہ ایک بہت ہی اتھینٹک آرٹیکل تھا، کسی بہت بڑی یونیورسٹی، غالباً ہارورڈ یا کسی فارن یونیورسٹی کا تھا، جنہوں نے ڈیمن اور ڈیولز کے بارے میں اور جنات کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور مطلب ان کے بارے میں لکھا تھوڑا سا۔ اب سائنس تھوڑا اس طرف آ رہی ہے، جیسے کہ آپ کو ایک ریسرچ ملے گی کہ مطلب 5 گرام وزن کم ہوتا ہے جب ایک انسان کو موت آتی ہے، تو دیر از سم تھنگ جو اس سے نکلتی ہے یا ہوتی ہے، واٹ ایور اٹ از۔ تو ابھی سائنس اس تحقیق میں ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ تو اس وجہ سے سائنس سے مدد لینا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مکمل جو سائنس کے اندر اتھینٹک علم ہے اس کو ضرور ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں مکمل طور پر آگاہی انسان کے متعلق کون دے سکتا ہے؟ سمپل سادی سی بات ہے کہ کسی چیز کو بنانے والا اس چیز کے متعلق آپ کو سب سے بہترین معلومات دے سکتا ہے۔ یہ تو سمپل سادہ عام فہم بات ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انسان کو پیدا کرنے والا انسان کے متعلق کیا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو بیسیکلی چلنے پھرنے والے، کھانے پینے والے، اس طرح کے جو پودوں کا ذکر نہیں ہے اس میں وہ جو چل پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں جن پہ آپ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، شرۃ دواب، کہ یہ
ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر داب کہتے ہیں کسی بھی جاندار کو جس کے اندر جان ہو، جو کھاتا پیتا ہو، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہو، موت آ جائے یا اس طرح کی ساری چیزیں اس کی خاصیت، مطلب اس کی خاصیت بنتی ہیں۔ اللہ نے تمام جانداروں کے لیے لفظ استعمال کیا ہے داب کا۔ اب اس میں انسان بھی آ جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں انسان بھی آ جاتا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں مختلف مقام پر، اللہ پاک جو حیوان ہیں ان کے متعلق بھی اللہ پاک ذکر کرتے ہیں، اور جو مطلب وحشی ہیں ان کے متعلق ذکر کرتے ہیں، جو بڑی چیزیں ہیں اللہ ان کے متعلق ذکر کرتے ہیں، اللہ عذابوں کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے سمجھنے کے لیے ہر چیز کو ایک منظم طریقے سے بیان کیا ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے، انسان سمجھ سکے اور اس علم سے سمجھنے کے بعد اس سے مفید ہو سکے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی اور بنیادی کیٹیگری جانداروں کی یہ ہے کہ وہ دابہ کہلاتے ہیں، داب کہلاتے ہیں۔ تو جب آپ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں آگے والی چیز کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم ہر چلنے پھرنے والے شخص کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہم اس آیت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو قرآن پاک کے اندر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ پاک یہ بیان کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ایک بہت نکتے کی بات سمجھاتے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اب اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ اس سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہر چلنے پھرنے والا شخص انسان نہیں ہوتا۔ انسان ایک مقام ہے، مختلف قسم کی مثبت خصوصیات کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ انسان کا سب سے بہترین جو ماڈل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا بچپن، معصوم، خوبصورت، پرامن، اس سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا۔ وہ اتنا خوبصورت، اتنا ہر دل عزیز ہوتا ہے کہ اس کی ایک رونے کی چیخ پر یا آواز پر پورا گھر اس کی مدد کے لیے نکل پڑتا ہے۔ یہ انسان کا سب سے بہترین ماڈل ہے، اس کا بچپن۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، دغا نہیں دے گا، اس کے اندر کسی قسم کی بے ایمانی، زیادتی، ظلم، جبر، تشدد والی چیزیں ہی نہیں ہوں گی۔ وہ اتنا خوبصورت ہوگا، ہر ایک کے ساتھ گھل مل کے آرام سے رہے گا۔ یہ انسانیت کا سب سے بیسک ورژن ہے۔ اب انسان جب وقت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ بہترین انسان کا جو درجہ ہوتا ہے وہ اس وقت اس کو ملتا ہے جب اس کے اندر علم، شعور اور عمل تینوں چیزیں آ جائیں۔
پھر انسان کے اندر یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ ہر اس چیز سے باز رہتا ہے جو نقصان دہ ہے، علم ناقص سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور علم نافع سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جس علم سے اس کو فائدہ ہو، جس علم سے وہ فائدہ پہنچا سکے۔ یہ اس کی بنیادی فطرت ہے کہ انسان جب کسی کو مطلب فائدہ پہنچاتا ہے یا ایسا علم حاصل کرتا ہے کہ جس سے ان کو فائدہ ہو، تو یہ انسان کی بنیادی خصلتیں، یہ وہ بنیادی مجموعی خصوصیات ہیں۔ مطلب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے، سر آپ کے آپ انسان کے درجے سے نیچے گرنے کی طرف چل پڑے، آپ کے اندر ظلم آ جاتا ہے، آپ کے اندر دوسروں کا احساس نہیں رہتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ علم سے بیدار ہیں، آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کے اندر خواہش شہوات اور خواہش نفس اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ آپ کو صرف آپ خود غرضی میں زندہ رہنا شروع ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ تو چوپائے سو بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ جانور جن کو ہم گھر میں رکھتے ہیں وہ آپ کی بات مانیں گے، اس برتن میں کھائیں گے جس برتن میں آپ اس کو کہیں گے، اس میں بنیادی ایتھکس ہوں گے، بنیادی چیزیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ پاک سورہ الفرقان کی آیت نمبر 44 کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر یو آر ہیومنس، تمہارے اندر بنیادی تہذیب ہونی چاہیے، انسانی معاشرے کے اندر رہنے والی تمام خاصیتیں ہونی چاہیے۔ تمہارے اندر ظلم، زیادتی، جبر، تشدد اور خود غرضی اور منافقت، دشمنی، گناہ، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ سر مسلمان اس سے آگے والا لیول ہے، کین یو ایون امیجن؟ مسلمان اس سے آگے والا درجہ ہے، یہ مسلمان کا درجہ نہیں ہے بھائی جان، مسلمان انسان سے اوپر کی چیز ہے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں ان کے پاس نہ کتاب ہے نہ چیزیں ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہیں۔ سر انہوں نے اپنی انسان والا معیار برقرار رکھا۔ آپ کو انسان بننے کے لیے ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے، اب انسانوں کے پاس تو وہی آئی نہیں، ایک نبی آتے ہیں جو وہی لے کے آتے ہیں، پہلے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن میں مختلف جگہ پہ آپ کو یہ دلیل ملے گی، اب انسانوں کے لیے ہے۔ کین یو ایون امیجن؟ یہاں پہ اس آیت میں بھی یہ ذکر ہے کہ وہ سنتے یا سمجھتے نہیں، مطلب جو چیزوں کو سمجھتا یا سنتا نہیں، آپ سمجھ جائیں کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اب ہم آج کی اس گفتگو سے مستفید ہوئے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اور ہم نے آج سیکھا کہ انسان کیا ہوتا ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم نافع کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ تک میرا یہ پیغام پہنچا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ آنے والی اپنی نسل، چھوٹے بھائی بہن، ایسے لوگ جن کو اس چیز کا اندازہ نہیں، آپ یہ انتہائی قیمتی ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایک بہترین معاشرے کے قیام کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں۔ اور میری اگلی جو آنے والی ویڈیو ہے اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اشرف المخلوقات ہونا اور احسن المخلوقات ہونا، ان میں کیا فرق ہے؟ اشرف المخلوقات کیا چیز ہے اور احسن المخلوقات کیا چیز ہے؟ اور یہ کیا اشرف المخلوقات اور احسن المخلوقات یہ خاصیتیں ہیں یا مقام ہے؟
اس خوبصورت سفر میں، اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارا پیغام اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔